بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الحادین الی محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت شفیع امت قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیکر اخلاص و محبت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید فیاض الرحمن شاہ صاحب زیدہ شرفہ، دیگر علماء ربانی، علماء اہل سنت والجماعت، آج ہم سب کو ماہانہ پہلے درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا کر رہا ہوں رب ذوالجلال جل جلالہ فکر رضا جو بزم ہے اس کے سارے کارکنان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نوجوانوں کا بڑا اچھا کردار ہے کہ پھالیا شہر کے اندر جگہ جگہ علم دین پھیلانے کے لیے یہ دن بر رات کوشاں ہیں۔ ہر جمعے کو درس قرآن ہو رہا ہے، اتوار کو شروع کر دیا، پورے شہر میں کافی جگہوں پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دعا کر رہا ہوں رب ذوالجلال جل جلالہ ان کی یہ کاوش کو قبول فرماتے ہوئے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آج جس درس قرآن میں ہم بیٹھے ہیں یہ چونکہ پہلا ہے تو اس کے لیے دعا ہے رب تعالیٰ استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اشاعت، اس کی آگے بھرپور دعوت یہ دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم دین سیکھنے کے لیے جو بندہ آتا ہے ثواب اسے تو ملتا ہے، لیکن جو دعوت دے کے بلا کے لاتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اکیلا بندہ آیا تو ثواب ایک کا ملے گا، ساتھ دو بندے ساتھ لایا اللہ کریم دو مزید بندوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ صرف ذمہ داری نہیں کہ پہنچنا ہے، آس پاس ساتھیوں کو بھی لے کے ایسی مجالس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔
اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ بندے 2 ہوں 10 ہوں، بندے 100 ہوں یا 1000 ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں سبق ہی یہ پڑھایا گیا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسیرت کو صبح پڑھ رہا تھا تو آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد مدرسہ سے فارغ ہوا نا اور میں نے خطابت شروع کی، فرمایا صرف 3 لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے اور میں خطاب کر رہا تھا، صرف 3 لوگ۔ اب اتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، سامنے 3 بندے بیٹھے ہوں، تقریر ہو رہی ہو، یہ خطیب ہی جانتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور بڑے خطیب کو مزید مشکل ہوتی ہے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بڑا عرصہ چند بندوں کو اپنا خطاب سنایا، پھر چلتے 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 ایک وقت ایسا آیا، فرمایا 70 ہزار کا مجمع میرے خطابات میں ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے کہ استقامت ہونی چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں ہے کہ بندے نہیں آتے، حاضری نہیں ہوتی، خطیب پریشان ہوتے ہیں، ایسے خطیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے جو پریشان ہو جائے۔ تو اس واسطے یہ غوث اعظم، یہ ہمارے بڑوں کا فیض ہے کہ بندوں سے نہیں گھبراتے۔ مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا، نمازیوں کی گنتی مؤذن کے ذمے نہیں ہے کہ نمازی نہیں آتے چونکہ اذان بند کر دوں، نہیں، مؤذن کا کام ہے وہ اپنا کام جاری رکھے، اسے اجر ضرور ملے گا، بندے جتنے جن کے نصیبوں میں اللہ نے لکھا ہوا وہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ میرا چونکہ موضوع بھی علم ہے، علم دین سیکھنا یہ کتنا بڑا درجہ ہے، تو غوث پاک کی بات میں نے کر دی، تو آپ کے علم سے ہی میں بات کو چلاتا ہوں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آج اس دور میں لوگوں نے یوں سمجھا کہ صرف 11ویں والا پیر ہے، بس اللہ نے ویسے ہی ولایت دے دی اور اتنا بڑا مرتبہ دے دیا، غوثیت کے مقام پہ پہنچ گئے۔ آپ اپنے حالات خود بیان کرتے ہیں، فرمایا میں پڑھتا رہا، وہ سارے جانتے ہیں جب اپنی امی سے اجازت لے کے گئے تھے، امی نے جاتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا، فرمایا بیٹے تو جا رہا ہے اور اس کے بعد تیری ملاقات مجھ سے قیامت کے دن ہوگی۔ اب آپ بھی اولاد والے بیٹھے ہو، جب اولاد کو، بچوں کو الوداع کرتے ہو تو کس طرح کے جملے ہوتے ہیں؟ دل نہیں کرتا کہ اولاد جدا ہو اور پھر دوبارہ آنے کی امید ہوتی ہے، ملنے کی امید ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹے جا رہے ہو، اب دوبارہ ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ تو یہ آپ کی والدہ نے زمانے والوں کو سمجھا دیا کہ میں نے جس مشن کے لیے بھیجا اور میرا بیٹا جتنا اس کا لیول تھا، اللہ نے اسے پہلے ہی اتنا مقام دیا ہوا تھا، تو یہ مقام ویسے نہیں ملا، یہ جدائیاں برداشت کی، بھوک برداشت کی۔ آپ بھوک کے بارے میں اتنا فرماتے ہیں کہ 40 دینار چونکہ تھے پاس، اور 40 دینار بغداد میں کیا کرتے ہیں؟ بغداد اتنا مہنگا ترین شہر تھا کہ اس میں بڑا مشکل تھا گزارا کرنا، اور مدرسے میں کوئی اس طرح جس طرح ہمارے مدارس میں آج کا لنگر بنتا ہے اس طرح پہلے تو ہوتا نہیں تھا۔ اس مدرسہ میں بالکل لنگر نہیں تھا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں عصر کے وقت مجھے چھٹی ہوتی، میں نکلتا بغداد سے، مدرسہ سے نکلتا، ایک روایت میں آتا ہے کہ دریا کے کنارے پہنچتا، وہاں سبزیوں والے جو سبزی اپنی صاف کرتے تھے وہاں دھوتے تھے اور گلی ہوئی سبزی جو ہے وہ وہاں پھینک دیتے تھے، فرمایا میں وہ اٹھا کے کھاتا تھا، فرمایا درختوں کے پتے میں نے کھائے، فرمایا ایک دن مجھے بھوک نے اتنا ستا لیا کہ میں بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے مردہ سمجھ کے مجھے غسل کے لیے تختے پہ لٹایا، فرمایا جب مجھ پہ پانی ڈالا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ایسی حالت، فرمایا میں نے اتنی مشکلیں برداشت کی، میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے
مجھے غوث اعظم کا مقام عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ آپ کی والدہ نے کچھ دینار مزید بھیجے، کوئی وہاں مسافر جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے، عبد القادر نام ہے اس کا، تو یہ میرے بیٹے کو چند دینار دے دینا۔ اب اس بندے کو دیے تو وہ گیا بغداد میں ڈھونڈتا رہا غوث پاک کو، کافی دن وہاں رہا لیکن غوث پاک ملے نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا، عصر کا وقت تھا غالباً، کھانا کھا رہا تھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق، وہ سفر پہ تھے، باہر نکلے ہوئے تھے مدرسہ سے، تو اس کے پاس سے گزرے تو اس نے دعوت دی کہ بیٹے آؤ کھانا کھا لیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے معذرت کی کہ آپ کھائیں، اس نے ضد کی کہ آپ بیٹھے میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ آپ بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو باتوں میں اس نے بات بڑھائی کہ یہاں عبد القادر نام کا کوئی بچہ جیلان سے آیا ہے، پڑھتا ہے، تم بھی طالب علم لگتے ہو، پتہ ہے اس کا؟ فرمایا کیا کام ہے؟ عبد القادر تو میرا ہی نام ہے۔ اچھا، جب فرمایا نا میں عبد القادر ہوں تو تھوڑا سا وہ ڈرا، کہا پہلے آپ میرا کھانا کھا رہے تھے، اب یہ میرا نہیں ہے، اب یہ تو کھانا تمہارا ہے۔ کہا تمہاری والدہ نے مجھے کچھ دینار دیے تھے اور آپ کو تلاش کرنے میں کافی دن میرے لگ گئے اور مجھے بھوک نے ستایا، وہ جو دینار تھے نا انہی کا کھانا لے کے میں بیٹھا ہوں، یہ کھانا میں تو یہ بڑا شرمندہ ہوں کہ آپ تک پہنچا نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کھانا کھائیں، میرے لیے میری ماں کا سلام ہی کافی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر رب تعالیٰ نے مجھے وہاں علم پڑھنے کا مکمل موقع عطا فرمایا، اسی مدرسہ میں پھر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، جس مدرسہ میں آپ نے پڑھا اسی میں پڑھانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں 3000 علماء کرام فارغ ہوتے تھے، 3000 علماء آپ تیار کرتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے پڑھانا شروع کیا پھر مدرسہ چھوٹا ہو گیا، پھر مدرسہ سے باہر نکل کے میں نے کھلی جگہ پہ کلاس لگائی اور پڑھانا شروع کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں وہاں پڑھاتا تھا، دن میں 18 کتابوں کا سبق غوث پاک خود پڑھایا کرتے تھے۔ غوث پاک کے پڑھائے ہوئے آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد، بیت المقدس جب فتح ہوئی نا اس میں جس نے پہلا خطبہ دیا وہ غوث پاک کا شاگرد تھا، غوث پاک کے تلامذہ میں تھا، آپ کے مدرسہ میں پڑھا ہوا، آپ کے پاس پڑھا ہوا، جس نے پہلا خطبہ وہاں پہ دیا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے یہ جو مقام ملا ہے ویسے نہیں ملا۔ آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَامِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ فرمایا اگر میں اپنی ولایت کا راز دریا پہ ڈالوں دریا خشک ہو جائیں، اگر میں اپنی ولایت کا راز پہاڑوں پہ ڈال دوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر میں اپنی ولایت کا راز آگ پہ ڈال دوں آگ بجھ جائے، اگر میں اپنے مقام و مرتبہ اور ولایت کا راز مردے پہ ڈال دوں مردہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جتنے ارشادات عطا فرمائے، قرآن مجید کے اندر جس طرح اس کی فضیلت موجود ہے، علم دین سیکھنے کی آج تیزی کا زمانہ ہے، آج دین سے دوری کافی ہوتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا نے اتنا دین سے دور کر دیا ہے، نسلیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی دین کے قریب آئیں اور اپنے بچوں کو دین کا طالب علم بنائیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں دین پڑھا جاتا ہے نا، آج ہم بھی یہاں دین کی باتیں سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، فرمایا جہاں یہ سلسلہ ہوتا ہے، جہاں قرآن سمجھا جاتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے،
جہاں سنت کا درس ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال جل جلالہ وہاں 4 انعام ضرور فرماتا ہے، وہاں بیٹھنے والوں کو 4 انعام ضرور دیتا ہے۔ کون سے؟ فرمایا پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں سنت کا درس ہوتا ہے، جہاں میرے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، جہاں دین سیکھا جاتا ہے، وہاں پہ رب تعالیٰ بیٹھنے والوں پر سکون نازل فرماتا ہے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں نا، کیا ہے؟ سب کچھ ہے، مال و دولت، ہر قسم کی آسائش، اچھا گھر، اچھی گاڑی، بینک بیلنس، سارا کچھ ہے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے۔ ارے پریشان کیوں ہو؟ سب کچھ تو ہے، اتنا مال ہے۔ کہتے ہیں یہ مال جو ہے نا، یہ بیکار سا لگتا ہے جب نیند نہیں آتی، جب سکون نہیں ہے۔ آؤ سکون کی گولیاں کھا کے سونے والو، میں نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو راتوں کو نیند نہ آئے، جس کو سکون نہ ملتا ہو، وہ وہاں بیٹھے جہاں دین کے طالب علم بیٹھتے ہیں، جہاں دین سیکھا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، ایسی محافل میں شرکت کرے، ٹائم نکالے، کاروبار سے ٹائم نکالے، دکان بند کرے، ایسی محافل میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ نزلت علیہم السکینہ، جب بیٹھے گا تو رب تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرما دے گا۔ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا وہاں رب تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں رب تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اپنے پروں میں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ چوتھا انعام اور بڑا انعام وہ کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ فرمایا جتنے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے تو فرش زمین پہ ہیں، حاضری ان کی عرش بری پہ لگائی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کا نام فرشتوں کے سامنے لیتا بھی ہے، فخر بھی فرماتا ہے۔ او فرشتوں دیکھو تو صحیح، تم کہتے تھے آدم نہ بنا، یہ آدم کے پتر، یہ آدم کی اولاد، کتنی صدیاں گزر گئیں، یہ آج بھی بیٹھے ہیں، دکان پہ رش ہے، بند کر کے آگے ہیں، یہ کاروبار ان کے بالکل عروج پہ تھے، لیکن دین کے لیے انہوں نے وقت نکالا، دین سمجھنے کے لیے، علم دین لینے کے لیے یہ حاضر ہو گئے ہیں۔ دیکھو تو صحیح فرشتوں، اللہ فخر فرماتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا انعام ہے نا، میں سمجھاتا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اگر کسی بندے کا نام تھانے کچہری میں چلتا ہو نا، پھولا نہیں سماتا، بندے بندے کو بتاتا ہے فلاں افسر کو میرا بتا دینا، فلاں سے میری بات کروانا، میرا نام لے گا تو چھوڑ دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ارے جس کا نام تھانے کچہری میں چلتا ہو وہ پھولا نہیں سماتا، وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا نام تھانے کچہری میں نہیں، رب تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں چلتا ہے، جس کا نام اللہ لے، جس کا نام رازق و خالق و مالک لے، اس کے کتنے مقدر نرالے ہیں اور اس کی کتنی قسمت اچھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ فرمایا جو عالم ہوتا ہے نا، عالم عابد پہ اتنی فضیلت رکھتا ہے، عابد پہ۔ ایک ہے عالم جس نے علم پڑھا، ایک ہے جس نے علم نہیں پڑھا، عبادت گزار ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ ایک طرف عالم، ایک طرف عابد۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا بندے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے ادنا بندے پر جو میری فضیلت ہے، پیارے آقا فرما رہے ہیں، فرمایا وہ فضیلت ہے عالم کو عابد پر۔ آگے فرمایا افضل العالم
علی العابد، فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا جو چاند ہے اس کی فضیلت ستاروں پر ہے. جو عظمت اور فضیلت ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کو ہے، فرمایا یہ ہے عابد پر عالم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لحاظ سے، رب ذوالجلال جل جلالہ کے قرب لینے کے لحاظ سے رب تعالیٰ نے عالم کو عابد پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا ملعون، فرمایا دنیا ملعونہ ہے، وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے سارا کچھ ملعون ہے. ملعون لعنت کیا گیا. الدنیا ملعون، فرمایا دنیا ملعونہ، وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے سارا کچھ ملعون ہے. آگے استثناء ہے، جس طرح نا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہے، الا، آگے استثناء ہے. کون گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں؟ کون خسارے سے بچے ہوئے ہیں؟ پہلے سب کو خسارہ فرمایا، سارے خسارے والے ہیں. الا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والے خسارے سے بچے ہوئے ہیں. یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسلوب اپنایا، فرمایا الدنیا، دنیا ملعونہ، وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ملعون، الا ذکر اللہ وما والاہ، فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والوں سے پیار کرنے والے، یہ ذکر، یہ بچے ہوئے ہیں لعنت سے. آگے او معلم او متعلم، فرمایا ذاکر، اللہ کا ذکر وہ کسی انداز میں کر رہے ہیں، ذاکر ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، یہ بچے ہوئے ہیں لعنت سے. فرمایا او معلم او متعلم، فرمایا جو طالب علم ہوتا ہے وہ بھی اس سے جدا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے رب تعالیٰ نے اس کو بھی لعنت سے بچایا ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں. وہ کیا بڑی خوبصورت اور مشہور حدیث مبارکہ ہے، مشکات المصابیح میں ہے، دیگر کئی ماخذ کے اندر وہ حدیث ہے کہ جب بندہ نکلتا ہے علم سیکھنے کے لیے، طالب علم، اب طالب علم کا یہ نہیں ہوتا کہ طالب علم ضروری ہے کہ چھوٹا ہی ہو. آپ جب گھر سے آئے ہیں درس قرآن میں تو یہ بھی تو علم ہی سیکھنے آئے ہیں نا، یہ بھی تو پڑھنے آئے ہیں نا، اس میں یہ بھی اس میں شامل ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے نیچے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. فرمایا جو علم کے رستے پہ چلا، اس رستے کی وجہ سے، اس رستے کی برکت سے رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دے گا. کتنا آسان سا عمل ہے. 1 مہینے کے بعد درس قرآن، ہر جمعے کو درس قرآن، یوں کہ جو بیان ہوتا ہے جمعہ کے دن وہ بھی تو درس قرآن ہے، درس حدیث ہے. علم سیکھنے کی نیت سے خطبے میں پہنچ جانا، تقریر خطاب میں پہنچ جانا، یہ بھی تو وہی کچھ ہے. فرمایا جب بندہ گھر سے نکلا علم سیکھنے کے لیے، رب کے فرشتے آتے ہیں، پر بچھاتے ہیں، اور یہ جو پہنچا ہے، یہ پہنچنا قیامت کے دن اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقدو، فرمایا ہر بندہ صبح اس حال میں کرے، عالم، کہ وہ عالم ہو، عالم ہو. فرمایا اگر ایسا نہیں ہے، او متعلم، عالم نہیں ہے تو کم از کم طالب علم ضرور بن جائے. روزانہ مسلمان کا حق بنتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے،
کچھ نہ کچھ معلومات دین کی اکٹھی کرتا رہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا اب چھٹی ختم بس. اور یہ ہمارے لوگوں نے ایک بات رٹی ہوتی ہے کہ چونکہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں ہمیں سزا نہیں ہوگی، عالم کو سزا ہوگی. فتاوی رضویہ 3 جلد میں لکھا ہے جس نے غلطی کی اور وہ ساتھ ساتھ جاہل بھی ہوا اس کو دوہری سزا ملے گی. دوہری سزا، ٹھیک ہے نا. ایک کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں تو بچ جائیں گے، نہیں بچیں گے نہیں، ڈبل سزا ملے گی. کیوں؟ فرمایا ایک سزا گناہ کرنے کی، دوسری سزا دین نہ سیکھنے کی. یہ بھی اللہ دے گا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ تم پہاڑوں میں رہتے تھے، تم غیر مسلم کوئی علاقہ تھا اس میں رہتے تھے، کیا تمہارے تک دین پہنچا نہیں؟ گلی گلی میں مدارس تھے، گلی گلی میں علماء تھے، تم نے رابطہ ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں. اس وجہ سے بھی سزا ہو سکتی ہے. اس واسطے دین کو سمجھنا چاہیے، اس کو قریب اس کے رہنا چاہیے. فرمایا آگے او مستمعون، عالم بھی نہیں بن سکا، طالب علم بھی نہیں بن سکا. تو اگلا درجہ یہ ہے کہ عالم یا طالب علم کے پاس بیٹھے، ان سے گفتگو کرے، ان سے کلام کرے، ان کی باتیں سنے، بیان سنے، یہ سننے والا ضرور بنے. فرمایا او محب، نہ عالم بن سکا نہ طالب علم بن سکا، نہ ان کو سننے کا وقت ہے. او محب، آخری درجہ یہ ہے ان سے پیار کرنے والا ضرور بن جائے. طالب علم کو حقیر نہ سمجھ، دین کے عالم کو حقیر نہ سمجھ. فرمایا ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تو ان سے پیار ضرور کر. فلا تکن الخامس، فرمایا 5واں مت بننا. 4 درجے حضور نے بیان کر دیے، یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا سامع بن جاؤ، یا محب بن جاؤ. فرمایا اس سے اگلا درجہ ہے بغض والا. محبت نہیں کر سکتے نا، ان سے بغض نہ رکھنا. بغض رکھو گے عالم سے، طالب علم سے تو مارے جاؤ گے، دنیا و آخرت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا نوم العالم، نوم العالم، عالم دین کی نیند. درجہ کیا ہے؟ افضل عبادت الجاہل، عالم دین کا سو جانا جاہل کی عبادت سے افضل ہے. بغیر علم کے وہ پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس سے افضل ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف 1000 نفل پڑھنا، دوسری طرف دین کا صرف ایک مسئلہ سمجھ لینا. فرمایا دین سمجھنا، دین سیکھنا یہ 1000 نفل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان عصر کے وقت، عصر سے بعد جو آسمان پہ سرخی سی ہوتی ہے نا، اس وقت صحرا میں اور اپنا میدان لگاتا ہے، تخت لگاتا ہے ریت کے اوپر. وہاں اس کے پاس سارے اس کے شیطان وشتنگڑے، جو اس کے چیلے چمچے سارے حاضر ہوتے ہیں، جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں وہ سارے پہنچتے ہیں اور وہ رپورٹ دیتے ہیں. وہ سب سے لیتا ہے رپورٹ کہ تم نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. ایک کہتا ہے میں نے 2 خاندانوں میں لڑائی کرائی، کہتا ہے بیٹھ جاؤ. دوسرا کہتا ہے میں نے 2 بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا. اس طرح وہ اپنی اپنی کاروائی جو دیتے ہیں وہ ان کو بٹھاتا جاتا ہے. ایک ان میں بعد میں آتا ہے، کہتا ہے کہ پوچھتا تو نے کیا کیا؟ کہتا میں نے اور تو کوئی کام نہیں کیا، اتنا لمبا بڑا کام نہیں کر سکا، لیکن ایک کام میں نے کیا ہے کہ طالب علم مدرسہ جا رہا تھا، میں نے اسے بھٹکا دیا، کھیل میں غافل کر دیا. اب بڑا جو شیطان ہے، ابلیس ہے، تخت سے نیچے اترتا ہے، اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، اس کو پیار دیتا ہے تو نے بڑا کام کیا. اب دوسرے جو ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مارکے کیے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں کرائی ہیں، شیطان سارا کچھ
ہر طرف انہوں نے اپنا کام کیا ہوتا ہے اور بڑے بڑے کام کیے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب تقسیم ہے، ہم نے اتنے بڑے کام کیے، ہمیں انعام نہیں دے رہا، اور اس نے چھوٹا سا کام کیا ہے. کہتا ہے اس نے چھوٹا نہیں کیا، تمہیں کیا خبر. اب وہ مانتے نہیں تو کہتا ہے آؤ تجربہ کر لیتے ہیں. مسجد کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، چھوٹی سی شیشی لے لی، جہاں عبادت کرنے والے جا رہے تھے عبادت کے لیے. ایک عابد کو بلا کے کہتا ہے کہ یار یہ جو چھوٹی سی شیشی ہے، کیا اللہ اس میں 7 زمین اور 7 آسمان داخل کر سکتا ہے؟ اب عابد صاحب سوچ میں لگ گئے، یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، چھوٹی سی شیشی ہے، کیسے ہو سکتا ہے. وہ نکل گیا، کہتا ہے دیکھو کتنے میں یہ کافر ہو گیا. دیر ہی نہیں لگی، عابد ہے، راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے. دوسرا آیا، اسے پوچھا، اس نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، 7 زمین اتنے بڑے اور 7 آسمان و مافیا سب کچھ. اب 3-4 عابدوں سے اس نے یہ بات پوچھی، انہوں نے سیم جواب دیا. کہتے ہیں آؤ. مدرسہ ایک طالب علم جا رہا تھا، اس کے قریب ہو کے نا اسے بلایا، میری بات سننا. طالب علم نے کہا شیطان لگتے ہو جو مدرسہ جانے سے مجھے روک رہے ہو. کہا مسئلہ ہے، جلدی بات سننا، ایک مسئلہ حل کیے جانا. اب طالب علم چل رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے طالب علم نے کہا مسئلہ پوچھو، جلدی کرو، میرا ٹائم کلاس کا ہے اور میں نے پہنچنا ہے، مدرسہ جا رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں، جلدی پوچھو. اب چلتے چلتے اس نے کہا، شیشی نکالی، کیا اس میں اللہ 7 زمین اور 7 آسمان داخل کر سکتا ہے؟ طالب علم نے کہا ارے تیری مت ماری گئی، وہ رب ہے، وہ قادر ہے، یہ شیشی تو بڑی ہے، اللہ چاہے تو جو سوئی کا ناکا ہے اس کے کروڑویں حصے سے بھی رب تعالیٰ 7 زمین اور 7 آسمان داخل فرما سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ قادر ہے اس پہ، اللہ یہ شیشی تو بڑی ہے، اس پہ قدرت. کہا دیکھا، تم کہتے ہو کہ ہم نے بڑے کام کیے، بڑا کام اس نے کیا جس نے طالب علم کو خراب کیا ہے. طالب علم پڑھ گیا، عالم بن گیا، شیطان کہتا ہے تمہاری دسترس سے نکل گیا، اب وہ ہم سے وہ مار نہیں کھائے گا. اس لیے فرمایا کہ عابد پر جو عالم ہے وہ کئی درجے فضیلت رکھتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، ٹائم بھی چونکہ قریب ہے اور میں گفتگو کو قریب لا رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان استطاعت فکن عالما. فرمایا میرے غلام کچھ بن سکتا ہے تو عالم بن جانا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. جس طرح باپ بیٹا بیٹھے ہوں، باپ کہتا ہے پتر اگر تو ڈاکٹر بن جائے نا تو میرا دل خوش ہو جائے گا، بیٹے فلاں عہدے پہ چلا جا، انجینئر بن جانا. یہ باپ کی تمنا ہے کہ میری خوشی اس میں ہے کہ تو ڈاکٹر بن، میری خوشی اس میں ہے تو انجینئر بن، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے اپنے غلاموں سے اتنا پیار کیا اور فرمایا میرے پیارے غلام میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں کوئی عمل کروں میرے آقا خوش ہو جائیں، فرمایا کچھ کر سکتا ہے، کچھ بن سکتا ہے تو عالم بن جانا، او متعلما، اگر عالم نہیں ہے تو پھر طالب علم بن جا. طالب علم بننے کا کوئی وقت نہیں ہے، سفید داڑھی ہے اب وقت چلا گیا، نہیں، قبر تک وقت ہے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، بتا کے گئے ہیں کہ تیرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، چند ساعتیں باقی ہیں، دنیا سے چلا جائے گا. یا رسول اللہ کوئی وظیفہ ارشاد فرماؤ جو اس تھوڑے وقت میں کر لوں اور بیڑے پار ہو جائیں. فرمایا طالب علم بن جا. اب وقت تھوڑا ہے، چند ساعتیں ہیں،
طالب علم بنے گا تو کون سا عالم بن جائے گا؟ کتنا پڑھ لے گا؟ فرمایا پڑھنا یہ تو کجا اپنا اس کا مقام ہے، یہ جو رستہ ہے یہ اتنا عظیم رستہ ہے کہ رب تعالیٰ اس رستے کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا من جاءہ الموت وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ، بندے کے پاس اس حال میں موت آئی کہ وہ طالب علم تھا، اس حال میں بندہ مرا کہ بندہ کچھ پڑھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا، روزانہ کوئی ایک حرف استاد سے لے کے آ جاتا تھا، ایک مسئلہ سمجھتا، جب اسے موقع ملتا سبق لے لیتا، اس حال میں موت آئی تو کیا مقام ہے اس کا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراجتی، فرمایا دراجت النبیین والمرسلین، فرمایا اس کے اور نبیوں کے درجے میں دراجتاں واحدہ، صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ جنت کے اندر رب تعالیٰ اسے جو مقام دے گا نا، اوپر والا مقام نبیوں کا ہے، اس سے نیچا مقام جو ہے وہ اللہ اس طالب علم کو عطا کر دیتا ہے جو علم سیکھتے دنیا سے چلا گیا۔ اب زیادہ نہیں کر سکتے نا، میں اتنی آپ کو دعوت دیتا ہوں، روزانہ سبق نہیں نہ پڑھ سکتے، یہ سبق پکا لیں، یہ یاد کر لیں کہ 1 مہینے کے بعد میں نے درس قرآن میں جا کے اپنا سبق لینا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، جو وہاں باتیں ہوں ان کو سمیٹنا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ بھی ایک علم سیکھنے کا اور طالب علم بننے کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ روزانہ کلاس نہیں لے سکتے، نہیں، وقت کم از کم 1 مہینے کے بعد تو وقت نکالنا پڑے گا نا، فضیلت تب ملے گی۔ اچھا، جو میں حدیث پہلے عرض کر رہا تھا اس کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا ان استطاعت فکن عالما، میرے لیے کچھ کر سکتا ہے تو عالم بن جا، او متعلما، فرمایا طالب علم بن جا، عالم نہیں بنا طالب علم بن جا۔ فرمایا طالب علم بھی نہیں بن سکا تو پھر فرمایا ان سے پیار کرنے والا بن جا، عالم سے، طالب علم سے، علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ اس سے آگے فرمایا بغض نہ رکھنا، ان سے منع کیا، فرمایا بغض نہ رکھنا، ہلاکت ہے علماء کے بغض میں، ہلاکت ہے طالب علم کے بغض میں۔ طالب علم جہاں جا رہا ہو نا اس کا احترام کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو طالب علم ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے ہمارے پاس، سانسیں باقی ہیں، ہم دین کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، دین کی طرف چلیں، اپنی نسلوں کو دین تک لے جائیں۔ دین ہی ایک ایسا رستہ ہے، ایک عظیم رستہ ہے جس کے سائے میں فلاح ہی فلاح ہے، جس کے سائے میں سکون ہی سکون ہے۔ دین سے بندہ نکلتا ہے نا، تھوڑی سی دوری اختیار کرتا ہے تو ذلت اور رسوائی کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ عالم بننا یہ بڑی محنت لگتی ہے اس پہ۔ وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، امام سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ۔ آپ بیٹھے تھے، تیمور لنگ جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں بیٹھے تھے، تو ہوا یہ کہ بارش آ گئی، آندھی طوفان، اور طوفان سے پھر جس جھونپڑے میں وہ بادشاہ تھا، کیونکہ اس وقت یہ اس طرح کے ہمارے جو بادشاہوں کے محلات ہیں اس طرح تو ہوتے نہیں تھے، کوئی جھونپڑا تھا اس میں بیٹھے تھے۔ تو امام سعد الدین تفتازانی نے جب دیکھا نا کہ اب بارش ہے اور پانی جو ہے وہ دیواروں سے یا اس سے ٹکرا رہا ہے، خطرہ ہے کہ یہ چھت گر جائے گی، امام صاحب اٹھ کے چل پڑے۔ قانون یہ تھا کہ جب تک بادشاہ نہیں اٹھتا کوئی نہیں اٹھے گا، امام صاحب اٹھ کے نکل پڑے۔ بادشاہ تیمور لنگ بڑا عجیب قسم کا بادشاہ تھا اور بڑا اس طرح کا، اس کے حالات جب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں کیا کیا حرکتیں تھیں۔ اس نے آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا اس لیے رہا ہوں کہ میں چھت کے نیچے بیٹھا ہوں، اگر چھت گر گئی نا
تو ملت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اگر میں دنیا سے چلا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو بادشاہ غصے میں آ گیا, کہا تم مدرسہ کے ملا ہو, تم عظیم ہو یا میں عظیم ہوں؟ میں وقت کا بادشاہ ہوں, تم مدرسہ کے ملا ہو, تم عام سے مولوی ہو. جب اس نے یہ بات کی نا, آپ کو جلال آ گیا. فرمایا تو نے دیکھا نہیں, اگر میں دنیا سے چلا گیا میرے مصلی تک پہنچنے کے لیے 30 سال لگیں گے. ٹوٹی پھوٹی صفوں پہ بیٹھ کے کوئی آئے گا, ہزاروں میل کوئی سفر کرے گا, جگر پگھلائے گا, تب میرے مصلی تک پہنچے گا. تو مر گیا تو تیرے جیسا گدھا تو 5 منٹ میں تیار ہو جائے گا. تیار بیٹھا ہے, تو مرے گا تو پہ آ جائے گا, دوسرا آ جائے گا, انتظار میں ہے. سعد الدین تفتازانی بننے کے لیے وقت لگتا ہے, محنت لگتی ہے. یہ جو علماء ہے نا, اتنے سال ماریں کھائیں, محنتیں کی, ہزاروں میل سفر کیے, پھر جب یہ اس طرح کے لوگ آگے سے باتیں بھی کر دیتے ہیں, دل پہ تو لگتی ہے نا. اس کا ہی تو مقام ہے اللہ کے بارگاہ میں کہ اتنا صبر کرتے ہیں علماء, کہ باتیں بھی سنتے ہیں, اس پہ صبر بھی کرتے ہیں. آخری بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے ہم میں اچھے بندے ہوں, اچھے بزنس مین ہوں, اچھے ڈاکٹر ہوں, اچھے انجینئر ہوں, لیکن ساری ضرورتوں سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کم از کم ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں حلال اور حرام کا فرق بتائے. ہر شعبے میں, جو بھی شعبہ آپ دیکھ لیں, دیندار کی ضرورت پڑے گی. رات گزارنا مشکل ہے, نکاح ہوا نہیں ہوا, طلاق ہوئی نہیں ہوئی, بے فاسد ہے باطل ہے کیا ہے, یہ دینداری بتائے گا نا, دین کا عالم ہی بتائے گا. دین کا عالم جب ہم اپنے بیٹوں میں پوتوں میں عالم بنا دیں گے تو رب تعالیٰ اس کی فضیلتیں, عظمتیں, برکتیں ضرور عطا فرما دے گا. اب اشارہ ہر طرف سے آ رہا ہے کہ بس کریں, تو میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. باتیں بہت ساری تھیں, اور آپ حضرات کی خدا کی قسم مجھے اتنا سکون مل رہا تھا نا بولنے میں, کہ آپ اتنی توجہ سے اور اتنے ماشاءاللہ محبت سے بیٹھے ہیں. رب تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو برکت نصیبوں میں فرمائے, علم و عمل میں برکتیں اللہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.